السلام علیکم اسٹوڈنٹ. جو ہمارا آن گوئنگ ٹاپک چل رہا تھا وہ اگست کومک کے بارے میں تھا. ہم اگست کومک پہلے سے پڑھ چکے ہیں. اب آج جو ہم نے اگست کومک کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے 3 مرحلوں کا قانون ہے. تھیوری آف لا آف 3 اسٹیجز. اس کے مطابق جو اگست کے مطابق سائنسی علوم اپنی آمد میں ایک ایسا سلسلہ قائم کرتا ہے جو ایک سیڑھی کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بنتا جاتا ہے. مطلب سائنسی علوم ایک دم اور اکٹھے سارے نہیں آتے بلکہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مطلب ایک سیڑھی کی طرح ان میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. پہلے ایک آتا ہے, اس کے بعد دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا, اور پھر اس طرح یہ کنٹینیو رہتا ہے. ہر اوپر والی سائنس اپنے سے نیچے والی سائنس پر انحصار رکھتی ہے. مطلب جو سب سے پہلے آئے گا وہ نیچے آئے گا, جو اس کے بعد آئیں گے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے, جو اس کے بعد آ جائیں گے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے. تو اسی طرح ایک سیڑھی کی طرح بنتا جاتا ہے. لیکن جو ہر اوپر والی جو سائنس ہوتی ہے جو بعد میں آئی ہوتی ہے وہ نیچے والی سائنس جو اس سے پہلے آ چکی ہوتی ہے اس پر انحصار کرتی ہے. کیونکہ جو نیچے والی سائنس ہوتی ہے وہ اس سے پہلے آ چکی ہوتی ہے, اس لیے وہ اوپر والی سائنس کے پیدا کرنے کے حالات پیش کرتی ہے یا حالات پیدا کرتی ہے. اس کے بعد ہی اس کے اوپر والی سائنس آتی ہے. نظریاتی علوم کی اس سیڑھی کی جو بنیاد ہے اس کو ریاضی کا سبجیکٹ کا کہا گیا ہے کہ یہ نظریاتی علوم کی سیڑھی کی بنیاد ہے. اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ امکانیات یا میکینکس کا دیا گیا, اور اس کے بعد طبیعت, کیمیا اور حیاتیات کے علوم بالترتیب آتے ہیں. مطلب یہ ساری سیڑھی کی طرح ایک اگر علم کو رکھا جائے تو سب سے پہلے ریاضی آئے گا, اس کے اوپر والی سیڑھی پر میکینکس آئے گا, اس کے بعد فزکس, کیمسٹری اور بایو کے علوم آتے ہیں. اور سب سے جو اوپر والی سائنس ہے اسے سوشل فزکس کا نام یا پھر سوشیولوجی کا نام دیا گیا ہے. کہ مطلب اس سیڑھی میں جو سب سے اوپر آ رہا ہے وہ سبجیکٹ سوشیولوجی کا ہے. اس ایرو سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے جو سبجیکٹ آیا گیا سیڑھی میں, جو سب سے نیچے جو سبجیکٹ ہے وہ ریاضی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ میکینکس ہے, تھرڈ پہ فزکس ہے, فورتھ پہ کیمسٹری ہے, 5 پہ بایو, اور 6 پہ جو ہے سب سے اوپر وہ سوشیولوجی ہے. اگست کومک کے مطابق جو یہ نالج ہے یہ 3 مراحل سے گزرتا ہے. ہر نالج 3 مراحل سے گزرتا ہے. وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ تھیولوجیکل سٹیج, میٹافزیکل سٹیج اور پوزیٹیو سٹیج. اب ان تینوں مراحل کا جو آہستہ آہستہ آگے جا کے ہم ایکسپلین کریں گے. یہاں پہ اس نے بتایا کہ جو تینوں مراحل ہیں اس میں سے جو علم جتنا سادہ ہوگا وہ تیزی سے ان مراحل سے گزر جائے گا. جو پیچیدہ سائنس ہے وہ آہستہ آہستہ ان مراحل سے گزرے گی. جتنا زیادہ علم سادہ ہوگا اتنا ہی تیزی کے ساتھ وہ ان کے مدارج کو طے کرے گا, لیکن جتنا ہی کوئی علم پیچیدہ ہوگا وہ اتنی ہی کم رفتاری کے ساتھ اس علم کی سیڑھی پہ گزرے گا. کومٹے کا خیال ہے کہ ان علوم میں تقریباً سارے علوم مثبت علوم حاصل کر چکے سوائے عمرانیات کے. اس کے علاوہ کومٹے نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاشرہ ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے اور اس کی آخری جو منزل ہوتی ہے وہ مثبت منزل ہوتی ہے. سب سے پہلے جو واقعات کی تشریح مذہبی ہوا کرتی تھی, اس کے بعد فلسفیانہ انداز میں مقبول ہوا, اور اس کے بعد اینڈ پہ سائنٹیفک جو سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. اس ایرو کی مدد سے ہم شو ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو پہلا سٹیج تھا وہ تھی الہیاتی یا پھر تھیولوجیکل سٹیج جس کو کہا گیا, اور اس کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ مذہبی بنیاد پر ہوتی تھی. جو سیکنڈ ہے اس کو میٹافزیکل سٹیج کا نام دیا گیا یا پھر مابعد الطبیعیاتی. اس کی جو ڈسکرپشن تھی وہ فلسفیانہ بنیاد پر تھی, اور جو لاسٹ تھا اثباتی یا پھر سائنٹیفک سٹیج اس کو تجرباتی سائنس کی بنیاد پر معیار کیا گیا. ان کو ہم تینوں کو نیچے ایکسپلین کیا گیا. جو سب سے پہلے الہیاتی دور آیا ہے اس میں واقعات کی تشریح ہے جو مذہبی انداز میں کی جاتی تھی, اور واقعہ کی وضاحت منفی رنگ میں پیش کی جاتی تھی, اور یہ 1300 سے پہلے کا زمانہ تھا. مابعد طبیعیاتی مرحلہ میں یہ دوسرا مرحلہ ہے, اور یہ 1300 سے 1800 کا تھا. اس میں فلسفہ کی بنیاد زوروں پر تھا, اور فلسفہ کی بنیاد پر ہی واقعات کی تشریح کی جاتی ہے. واقعات کی وجوہات, اس کے اثرات, اس کے خیالات اور تصورات کو فلسفیانہ انداز پر ہی بیان کیا جاتا تھا. الہیاتی دور یہاں پر کمزور پڑ گیا تھا اور عقلی دلائل کا عمل رکھنا گیا تھا. فلسفہ بنیاد جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسفیانہ بیس پر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لاجیکل کی بیس پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے دلائل دیے جاتے تھے. اور لاسٹ اسٹیج ہے اثباتی مرحلہ. تیسرا دور اثباتی مرحلہ کا تھا. یہ جدید سائنسی دور تھا.
اس میں فلسفیانہ شرح پر اعتماد نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تجربات کر کے اس تجربات کے بعد جو رزلٹ آتا تھا اس کے حقائق کو جاننے کے لیے تجربات و مشاہدات سے کام لیا گیا، اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا تھا اس پر یقین کیا جاتا تھا۔ تجربہ گاہیں قائم کی گئی، نظریاتی علم کو تجرباتی علم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، حقائق معلوم کرنے کے لیے تجربات کیے گئے، جس سے اطلاقی سائنس کا دروازہ کھل گیا اور نئی سے نئی ایجادات ہمارے سامنے آئیں۔ سائنسی علم تیزی کے ساتھ مقبول ہونے لگا اور اس میں استخراج اور استقراء کے طریقے کو بھی استعمال کیا گیا، جس کو انڈکشن اور ڈیڈکشن کا نام دیا گیا ہے۔ علم میں تیزی کے ساتھ اضافہ اور دنیا کے رازوں کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کوششیں تیز سے تیز ہوتی گئیں۔ یہ سائنسی علم کا آخری مکان ہے اور یہ 1800 کے بعد کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عمرانیات کی اقسام ہے۔ اس میں عمرانیات کی دو ٹائپس اس میں بتائی گئی ہیں، ایک ساکن اور دوسری حرکی۔ تھیوری آف ٹائپس آف سوشیولوجی میں 2 ٹائپس بتائی گئی ہیں، ایک اسٹیٹکس اور ایک ڈائنامک سائنس، جس کو حرکن اور ساکن عمرانیات کا نام دیا گیا ہے۔ ساکن عمرانیات میں معاشرے کی قیام حالتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مطلب معاشرے میں جو چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے ساکن عمرانیات میں، جبکہ جو حرکی عمرانیات ہے اس میں جو چیزیں معاشرے میں چینج ہو رہی ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ساکن کی حقیقت معاشرے میں ترتیب کا قائم رہنا ہے، مطلب اگر ہم معاشرے میں کسی چیز کو دیکھیں گے، ساکن عمرانیات کو دیکھیں تو وہ معاشرے میں وہ چیزیں جو بالکل اپنی جگہ پر قائم ہیں، جیسے کہ معاشرے کی ترتیب کا اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے، اس کو ہم ساکن عمرانیات کا نام دیں گے۔ اور حرکی عمرانیات میں معاشرے کی ترقی ہے، یعنی ساکن رہنا ترتیب و تنظیم کا ایک نظریہ ہے، جبکہ حرکی عمرانیات سماجی ترقی کا نظریہ ہے۔ کہ اگر ہم ساکن عمرانیات کو دیکھنا چاہیں تو ہم معاشرے میں دیکھیں گے معاشرے کی جو ترتیب اور تنظیم ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ساکن عمرانیات کی اگزامپل ہے۔ اور اگر ہم حرکی عمرانیات کو دیکھنا چاہیں گے تو معاشرے میں جو ارتقاء اور ترقی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے یہ حرکی عمرانیات ہوگی۔ یعنی دونوں ہی معاشرے کے لیے ضروری ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ جب تک کوئی معاشرہ ترقی نہ کرے اس کی سماجی ترقی وجود میں نہیں آتی اور نہ ہی اس میں کوئی ترتیب اور تنظیم پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی ترتیب اور تنظیم نہیں ہوتی تو اس کے بغیر معاشی ترقی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، البتہ ان کو صرف ان کے مطالعے کی غرض سے ان کو علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا ہے۔